کراچی میں جو سیاست نے بہت بڑی کروٹ لی ہے، جماعت اسلامی نے ایک نیا جنم لیا ہے۔ ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر صحافی، بنیادی طور پہ کراچی سے تعلق ہے، نیوز اینالسٹ ہے اور اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں۔ جناب مجاہد بریلوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب نصرت مرزا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں، کراچی کے بہت ہی سینئر سیاستدانوں میں ہیں اور کراچی کی سیاست کو ایک مبصر کی حیثیت سے بھی جانتے ہیں۔ بریلوی صاحب، سب سے پہلے آپ فرمائیے گا کہ جو سیاست نے جو رخ پلٹا ہے، جو کروٹ لی ہے کراچی کی سیاست میں، جس میں کہ یہ وہ ہم منظر دیکھ رہے ہیں جو ہم 1970 کی دہائی میں دیکھا، جو ہم نے 80 کی دہائی میں دیکھا، جس میں جماعت اسلامی ایک بہت بڑی قوت ہوتی تھی اور پھر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ اس کے بعد تو ہم نے 25-30 سال یہ منظر نہیں دیکھا۔ آپ نے درست کہا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی لوگوں کو مایوس کیا جب سے ان کی تواتر سے صوبائی گورنمنٹ ہے، اور تحریک انصاف کو جو موقع ملا انہوں نے بھی مایوس کیا۔ اور ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے نظریاتی یا فکری طور پر جتنا بھی اختلاف کریں، عام طور پر چاہے نعمت اللہ خان صاحب ہوں، خیر انہوں نے تو بہت بڑا کام کیا، ستار افغانی ہوں اور حافظ نعیم، لوگ کہتے ہیں یہ لوگ ایماندار لوگ ہیں، یہ کرپٹ لوگ نہیں ہیں۔ اور آج آپ کو علم ہے کہ آج کی سیاست میں یہ جو کرپٹ ہونا یا نہ ہونا ایک بہت بڑی اصطلاح بن چکا ہے۔ اور میں جہاں گیا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حافظ نعیم پر ہمیں اس لیے اعتماد ہے، یا جماعت میں بھی اس لیے اعتماد ہے کہ یہ پیسے نہیں کھائیں گے۔ پاس میں سوری ٹو سے ایک پیریڈ چھوڑ کر ایم کیو ایم جو پھر متحدہ قومی موومنٹ بنی، اور جس طرح ایک مصطفیٰ کمال نے یقیناً جو کام کیا اس کو ماننا چاہیے، لیکن ان کی جو پھر لوئر مڈل کلاس کی لیڈرشپ تھی، جس طرح اشرافیہ میں تبدیل ہوئی، اور ایسے ہی وہ نظر آنے لگے جیسے پیپلز پارٹی یا دیگر مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر تھے، تو لوگ ان سے مایوس ہوئے۔ اور اس الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی مایوسی کا بھرپور جو ہے رد عمل کا اظہار کیا، پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کر کے اور تحریک انصاف کو بھی ریجیکٹ کر کے۔ یعنی میں کوئی پیپلز پارٹی بہت بڑی کامیابی نہیں سمجھوں گا۔ بجا جی میرے صاحب، آپ جتنی کراچی کی سیاست کی عمر ہے ماشاءاللہ، اس عرصے سے آپ کراچی کے سیاسی کارکن بھی ہیں، اپنی آپ نے تنظیم بھی چلائی اور پھر ظاہر ہے کہ مبصر تبصرہ نگار بھی ہیں۔ یہ کراچی کا جو 25-30 سال کی گزشتہ سال کی سیاسی ترجیح رہی ہے، جس میں ایم کیو ایم کا بڑا ایک کلیدی کردار ہوا کرتا تھا، وہ زائل ہوا۔ پھر 2018 میں ایک ہنی مون کیا کراچی نے پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، لگتا ہے کہ وہ بھی اب ختم ہو گیا، اور بیک ٹو اسکوائر ون پھر اسی جگہ پہ کراچی کی سیاست چلی گئی جہاں 1970 کی اور پھر 80 کی دہائی کے اندر یہ سیاست تھی۔ تو یہ کتنی اب جو ہے یہ اس کے کیا اثرات ہوں گے کراچی پہ اور کراچی کے معاملات پہ، جو کہ ظاہر ہے کہ تباہی کی چلتی پھرتی تصویر نظر آتے ہیں؟ کامران صاحب، ایک تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور میں مجاہد بریلوی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی ایک دفعہ مجھے پروگرام میں اپنے لیا۔ میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کا ایک کردار یہ ہے کہ ہر 10 سال بعد میں یہ پلٹا کھاتا ہے سیاست میں، لیکن اس پلٹے کھانے کو جو ہے، جو اپنی لیڈرشپ کو چینج کرنے کا جو عمل تھا، وہ الطاف حسین نے، نہیں میں وہی کر رہا ہوں، انہوں نے باندھ کے رکھا اس کو، اور اس کے وجہ سے یہ آپ کو 25 سال تک کراچی میں کوئی تبدیلی نہیں ملی۔ اور ایک یاد کریں کہ جس وقت ایک زمانہ تھا، جس وقت ضیاء الحق کا دور آیا، تو ضیاء الحق کا جب 10 سال مکمل ہو گئے تھے تو یہاں بہت بڑا خون خرابہ اس لیے کیا گیا تاکہ ضیاء الحق کو دوام ملے اس کی سیاست کو، اور وہ اس کو 10 سے 11 سال 12 سال مل جائیں۔ تو اس وقت بھی ایم کیو ایم کو جو ہے انہوں نے پروموٹ کیا اور اس کو سہارا دیا، اس کا میں گواہ ہوں اور اس کا میں عینی شاہد ہوں اس بات کا۔ دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ برادری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور اس کو بھی ایم کیو ایم نے جو ہے اپنے طور پر اس کو بہت دبا کے رکھا، اور وہ کبھی بھی یعنی اردو اسپیکنگ کو اور خود کراچی کو جتنا نقصان ایم کیو ایم نے پہنچایا اتنا نقصان کسی دشمن نے بھی نہیں پہنچایا۔ اگر یہاں پر پیپل پارٹی ہوتی، یہاں جب جماعت اسلامی کا، تو یہ جیسے نعمت اللہ خان ہے، عبدالستار افغانی کو ہم نے دیکھا کہ وہ بیچارہ بھوک کی حالت میں رہا اور ہمیشہ تنگ دست رہا، اس کے پاس گھر اپنا نہیں تھا۔ نعمت اللہ خان تو خیر ایک اچھی فیملی سے تھے، یعنی مطلب ہے کوئی وکیل تھے، تو اس لحاظ سے ان کے پاس گھر بھی بڑا تھا 2000 گز کا، تو وہ باتیں وہ ٹھیک تھی، لیکن اس آدمی کی خوبی یہ تھی کہ جب جیسے ہی اس کو آپ کہہ دیں، کامران صاحب ایک کام کہہ دیں کہ صاحب یہ کام اس طرح سے اچھا ہو جائے گا، وہ اسی وقت عمل کر دیتے، اس کے بعد ٹائم ہی نہیں تھا، 2 منٹ کے اندر وہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جب سے ایم کیو ایم جو 2016 کا 22 اگست کا وہ دن تھا، جو وہ الفاظ جو اس نے الطاف حسین نے مجھ سے کہے تھے 29 مئی 1988 کو،
وہی الفاظ جو انہوں نے ٹی وی پہ کہہ دیے، اس کے بعد میں ان کی جو یہ فیصلہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ میں کہ اب یہ ایم کیو ایم کو اور یہ اردو اسپیکنگ کو اب یہ ان کو ملنے نہیں دینا، سب کو باندھ کے رکھا، کہیں پی ایس پی بنا دی، کہیں کسی کو بنا دی۔ بریلوی صاحب یہ بتائیے گا کہ عام ایک یہ بھی خیال ہے کہ بلدیاتی انتخابات پہ جو عوامی ترجیح ہوتی ہے اس کی بنیاد مختلف ہوتی ہے، ابھی بہرحال جنرل الیکشنز ہوں گے، لیکن کیا ان نتائج کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کا یہ فیصلہ جو ہے جو اس نے ترجیحات مقرر کیے ہیں اپنی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی شکل میں، یہ آگے بھی قائم رہیں گی یا یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے، یعنی کہ جنرل الیکشن میں بھی اسی قسم کے نتائج ہم دیکھیں گے؟ پی ٹی آئی ریجیکٹ ہوئی ہے، ریجیکٹ ہوگی، ایم کیو ایم ریجیکٹ ہوئی ہے، وہ پھر ریجیکٹ ہوگی۔ اس میں نے کہا نا کہ حافظ نعیم صاحب نے اتنی محنت کی، اتنا پچھلے 1 سال سے وہ اسکرینوں پر اور سڑکوں پر آئے کہ بعض لوگ تو سچ سراج الحق صاحب کو بھی، ان کے امیر کو بھی بھول گئے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ جائے کریڈٹ جماعت اسلامی کراچی کو کہ اس نے بڑی محنت سے اور بڑے سخت جھیلے انہوں نے، آپ کو پتا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ مقابلہ کرنا یا پیپلز پارٹی سے کرنا کوئی آسان نہیں ہے، اور ان کے میں نے یہ بھی نہیں کہتا کہ بہت وسائل تھے یا کوئی بڑے بڑے نام ان کے ساتھ تھے، اس کے باوجود جو نتائج دیکھ رہے ہیں ابھی ہم فی الحال اس کو کراچی ہی کی تک رکھیں، لیکن میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے صورت میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن جب مستقبل میں ہوں گے میں کراچی میں جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن میں نتائج ہوں گے، کیا ان نتائج کی عکاسی وہاں ہوگی آپ کے خیال میں؟ نہیں، مجھے اس لیے ممکن نظر نہیں آ رہا کہ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ نہ آپ کوئی پروفیسر غفور جیسا، نعمت اللہ خان جیسا، اس میں کیونکہ شخصیات رول ادا کرتی ہیں جیسا کہ حافظ نعیم نے کرا، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی قومی اسمبلی کی 2-3 نشستیں آ جائیں، صوبائی اسمبلی میں 8-9 آ جائیں، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ آن سلاٹ کوئی اکثریت حاصل کر سکے گی جماعت اسلامی قومی اور صوبائی اسمبلی میں، سوری ٹو سے میں کوئی ان کے بارے میں اچھی رائے رکھنا چاہتا ہوں، کوئی ان کے مایوس کن بات نہیں کرنا چاہتا، گویا کہ یہ قبل از وقت ہے کہنا کہ پی ٹی آئی کو جو کراچی نے ان الیکشنز میں مسترد کیا، وہ صوبائی اور قومی اسمبلی میں نتائج کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی شاید پھر ترجیح بن جائے کراچی والوں کی ان مرکزی الیکشنز میں۔ جی بالکل آپ نے درست کہا، کیونکہ میں نے کہا قومی اور صوبائی اسمبلی کا ایک بڑا حلقہ ہوتا ہے، اور جیسے کہ ابھی نصرت بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ہی گلی محلہ کی سیاست ہوتی ہے کونسلر میں۔ آپ نے ایون اندرون سندھ میں بھی دیکھیں گے، جیسے دادو جیسے شہر میں پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی ہے، میں دیکھ رہا تھا میہڑ میں شکست ہوئی ہے، مٹیاری میں شکست ہوئی ہے، وہی یعنی لوکل فیکٹر بھی بہت بلدیاتی الیکشن میں کام کرتا ہے، لیکن جب پروونشل اسمبلی ہو اور قومی اسمبلی ہو تو وہ نیشنل لیول پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم جس امیدوار کو بھیج رہے ہیں یا ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ میرے صاحب کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب ایم کیو ایم کا چیپٹر کراچی میں کلوز ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے، اور جب ابھی تو یہ ہو گئے مقامی الیکشنز، مرکزی الیکشن میں جب کہ ایک بڑا کینوس ہوگا، جب کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیے کامران صاحب، ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ میں، کہ وہ ایک تو یہ بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا چیپٹر کو کلوز کرنا ابھی نہیں ہو سکے گا، اس میں وقت لگے گا ابھی، اور کیونکہ بیسیکلی یہ بے چینی تو موجود ہے اردو اسپیکنگ میں کہ ان کے ساتھ میں ناانصافی ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، اور یہ بھی بات موجود ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ بھی کراچی میں اس وقت ہوا ہے، مکافات عمل ہے، جو کام وہ پہلے کرتے تھے اب دوسروں نے کر دیا، تو ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف، اور جو آپ نے کیا ہے وہ سیکھ گئے ہیں، وہی جو آپ ٹھپے لگاتے تھے انہوں نے بھی ٹھپے لگا لیے، جیت گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ میں کراچی نے جو مہربانی کی تھی کہ عمران خان کو جتایا، اور وہ جو آدمی ان کے 11 آدمی جتائے گئے تھے وہ تو جتائے گئے تھے نا جی، وہ تو جیتے نہیں گئے تھے، ایک تو یہ بات ہے، اور اس پر بھی ہمارے پاس وہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جو فگر 2 دن پہلے کسی نے بتایا ہمیں، ہم نے اس کو ریکارڈ کر لیا تھا، وہ ہمارے پاس آج بھی ہے، لیکن ہم نے مہربانی کی کہ ان کو نہیں چلایا ٹی وی پہ۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہنے کی کہ اگر پی ٹی آئی میں ایک تو کوئی تنظیم نہیں ہے، یہاں کراچی میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، خرم شیر زمان ایک اچھا لڑکا تھا وہ بھی ہار گیا، علی زیدی سے تنظیم ہو نہیں سکتی ہیں، یہ سارے جو ہیں اوپر سے یعنی مڈل کلاس سے بھی اوپر کے لوگ ہیں جن کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی کا نام عمران خان ہے، عمران خان کو یہ بڑی سیاست کی گئی کہ ان کو صرف پنجاب میں بزی رکھا، جو کہ حالانکہ یہ بہت اچھا موقع تھا۔ جب میہڑ کی جو بات کی، میہڑ میں اور خیرپور میں اس وقت بھی 4-4 فٹ پانی کھڑا ہے،
تو اس لیے ان کا ہارنا لازمی تھا وہاں پر، کیونکہ میں مہر گیا اور خیرپور ناتھن شاہ بھی ڈوبا اور مہر بھی ڈوبا، وہاں سے ان کو ہارنا لازمی تھا، لیکن وہ لیاقت، یہ دادو کا علاقہ ہے، لیاقت جتوئی کے علاقہ جات ہیں، وہ وہاں پر اس لحاظ سے بھی وہ ہارے ہیں۔ لیکن جہاں پر اگر فرض کر لیجئے کہ اگر پولیس آ کر آپ سے یہ کہے اور آپ کا آر او کو لے جائے اٹھا کر رات بھر رکھے، تو وہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک عمران خان کے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا کہ یہاں پر جس وقت سیلاب آیا تھا تو یہاں آ جاتا ہے تو اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے۔